السلام علیکم۔ یہ عکازہ کا بازار ہے جو کہ مکہ شہر کا مشہور اور مصروف بازار ہے۔ یہاں مکہ کی کھالیں، کھجوریں اور ایسی ہی کئی چیزیں دکانوں میں بھری پڑی ہیں۔ شام اور یمن کے برتن، پارچہ جات، سونا چاندی، اسلحہ اور اناج وغیرہ بھی ڈھیروں میں دکھائی دیتا ہے۔ لاکھوں کا کاروبار ہو رہا ہے، خرید و فروخت زوروں پر ہے۔ اس بازار میں حکیم بن حزام کی دکان بھی ہے۔ یہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آتے ہیں اور ابو لہب بھی مال بیچنے میں ماہر ہیں۔ ساتھ ہی عتبہ بن ربیعہ بھی اپنی دکان سجائے سج دھج سے بیٹھا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ قریش کے نامور تاجر اپنی اپنی دکانیں سجائے ہوئے ہیں۔ اسی بازار میں ایک جگہ دو بدو کچھ سامان خرید رہے ہیں۔ دکاندار 22 سال کا خوبرو نوجوان ہے جو سفید اور ستھرے لباس میں نہایت متعد نظر آتا ہے۔ وہ گاہکوں کو مال کی صرف خوبیاں بتانے پر ہی اکتا نہیں کرتا بلکہ اس کی خامیاں بھی بتا رہا ہے تاکہ بددیانتی یا دھوکہ بازی کا شائبہ تک نہ رہے اور گاہک کو پسند ہو تو دام چکا کر مال اٹھا لے، جبکہ دوسرے تمام تاجر گاہکوں کو بہلانے پھسلانے اور ان کی ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھانے میں ماہر ہیں۔ لیکن عکازہ کے بازار کا یہ انوکھا تاجر ہے جسے اپنے مال کی فروخت ہونے سے زیادہ گاہک کا مفاد منظور ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو زبان کے سچے اور سودے کے کھرے ہیں۔ ان کی زبان میں بلا کی مٹھاس ہے، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ بات کہتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ گاہک مطمئن ہو کر سودا خریدتا ہے، اسے یہاں کم داموں پر عمدہ مال ملتا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے دکانداروں کی کمائی کا دار و مدار زیادہ تر سودی لین دین پر ہے کیونکہ غریب عوام نقد ادائیگی سے محروم ہیں، اس لیے سود در سود کے حساب سے ادھار لینے اور پھر اس سود کے جال میں اس بری طرح سے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر چھٹکارا ناممکن ہے۔ بعد میں اس کی نہایت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور سرمایہ دار کسی بھی حالت میں بلا سود 1 درہم تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انہیں اصل سے بڑھ کر سود عزیز ہے کیونکہ ان کی دولت کا ارتکاز اور پھیلاؤ کا راز سود ہی میں مضمر ہے۔ لیکن عکازہ بازار میں ایک ہی تاجر ایسا موجود ہے جسے سود سے نفرت ہے۔ وہ بلا سود رقم یا مال ادھار دینے میں آج تک کبھی نہیں ہچکچایا کیونکہ سرمایہ کاری اس کا مقصود حیات نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی لوگ لکھ پتی ہو گئے ہیں لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں، وہ بدستور بے زر و تہی دست ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کرتے کئی سال گزر گئے تھے لیکن وہ اپنی امانت اور سچائی کی وجہ سے صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے سرمایے اپنے تمام چچاؤں کے مقابلے میں نہایت قلیل تھے۔ ان کا مال سب سے زیادہ اور جلد ہی فروخت ہو جاتا تھا۔ ان کے چچا عباس، حمزہ، ابو لہب لکھپتی ہو گئے تھے۔ بنی مخزوم کے ولید بن مغیرہ اور ہشام ترقی کرتے کرتے بہت بڑے سرمایہ دار بن چکے تھے۔ بنو امیہ کے عفان بن ابو العاص اور ابو سفیان بن حرب کی دولت کا کوئی شمار نہیں رہا تھا۔ عبد الشمس کے عتبہ اور شیبہ لاکھوں میں کھیلتے تھے۔ بنو تمیم کے ابو قحاف اور ان کے بیٹے ابو بکر کی دکانیں چمک اٹھی تھیں، لیکن ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ ان کے پاس دولت کی ریل پیل نہیں تھی، حالانکہ گاہک خریداری کے لیے سب سے پہلے ان کے پاس آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دن بھر کا منافع غریبوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غریبوں کے لیے دھڑکتا، دوسروں کے دکھ کا احساس بے چین رکھتا، اس لیے محتاجوں کو اپنے سرمایہ میں شامل کر کے انہیں راحت محسوس ہوتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں اصل اہمیت نفع کی زیادتی کو حاصل ہے،
اس کے برخلاف اسلام معاشیات میں پیداوار کی زیادتی کو اللہ کے بندوں کے لیے سامان معاش کی فراوانی کا مقصد بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور بے شک ہم ہی نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے سامان معاش پیدا کیے۔ دین اسلام نے انسان کو مختلف طریقوں سے محنت، معاشی جدوجہد اور حصول رزق پر نہ صرف اکسایا ہے بلکہ صحیح طریقے پر رزق کے حصول کی ترغیب کی اور اسے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنی روزی کی تلاش سے غافل ہو کر سوتے نہ رہو۔ اور قرآن تو بڑے دلکش اور محبت بھرے انداز میں انسان کو تاکید فرماتا ہے، اور دنیا میں تمہارا حصہ ہے، اسے بھول نہ جاؤ۔ اسی لیے اسلامی فقہ میں معاشی جدوجہد کو فرض العین قرار دیا گیا ہے۔ گویا پروردگار اپنے محبوب بندوں کو مصروف عمل اور حقوق رزق، حصول معاش کی کاوشوں میں مشغول دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ جو جتنی ہمت کر کے جتنا سچے دل سے اپنی معاشی جدوجہد کرے، اللہ اس کا دامن اپنے فضل و کرم سے بھرتا جائے۔ اسلامی معاشیات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ تمام انسانوں کے لیے معاشی سہولیات مہیا کی جائیں۔ اسلام انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، انسان کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، لیکن اسلام صرف حصول معاشی یا حصول رزق کی جدوجہد پر ہی نہیں اکساتا، بلکہ کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے تاکہ جو شخص یا ادارہ کوئی آمدنی حاصل کرے وہ اس کے فائدے کے لیے ہو، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آمدنی جائز ذرائع سے حاصل کی جائے۔ اس لیے اس نے حرام ذرائع سے حاصل کی جانے والی آمدنی کو دوزخ کی آگ قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کو عبادت قرار دے کر اہل ایمان کے لیے نیکی کرنے کا ایک ایسا ذریعہ عطا فرما دیا کہ انسانی زندگی کا ہر لمحہ نیکی کے صلے کا حقدار بنتا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اسلام نے تجارت، لین دین، معاش میں دیانت داری اور خدا ترسی کے جذبات کو فروغ دیا۔ قرآن اور اسلام انسانی معاشرے میں خوشحالی اور ترقی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ رزق حلال کے حصول کی ترغیب دے کر حرام روزی کی نفی کرتا ہے۔ قرآن اصولی طور پر حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اموال کو آپس میں باطل کی راہ سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔ اور اس کا صلہ ہے کہ انسان خود کو آخرت میں صدیقوں اور شہیدوں میں پائے گا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خود کو صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ شامل نہ کرے؟ یقیناً یہ وہ اعزاز ہے جو اسے ابدی زندگی کے تمام انعامات و اکرام کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جو بوئے گا آخرت میں اس کا پھل پائے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔